اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی فاطمۃ ابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوبصورت حدیث رسول اسلام کی ہے، اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ بہت ہی خوبصورت ترین حدیث جس میں رسول اسلام نے شہزادی جنت کی قدر و منزلت کو ہم پر آشکار کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اسلام اپنی پارے جگر سے کس قدر محبت کرتے تھے، بار بار آپ کو سینے اطہر سے لگاتے، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، آپ کی گردن کو سنگھا کرتے تھے، آپ کو اپنے قلب اطہر سے لگا کر کے کہتے تھے یہ میری بیٹی ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمۃ شجعۃ منی، فاطمۃ قرۃ العین۔ فاطمہ کون ہے؟ میری بیٹی ہے، میرے قلب کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا سرور ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول اسلام کون ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، جس کے ہر عمل پر نطق الہی کا پہرا ہو، جو اپنی زندگی کی ایک گردش بھی اپنی مرضی کے حساب سے نہیں کرتا۔ قرآن سند ہے، فرماتا ہے میرا رسول اپنی خواہش سے کوئی ایک کلام نہیں کرتا جب تک اس پر وحی الہی کا نزول نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بار بار شہزادی اقدس کے وجود مطہر کو دنیا سے روشناس کرا رہے ہیں، اس میں پروردگار عالم کی رضا شامل ہے۔ اے میرے رسول دنیا کو بتاؤ کہ فاطمہ کی قدر و منزلت تمہاری نگاہ میں کتنی ہے اور میری نگاہ میں۔ آپ جانتے ہیں جب رسول اتنی محبت کرتے تھے اہل معرفت کہ شہزادی کو سینے اطہر سے لگاتے، آپ کا بوسہ لیتے، آپ سے پیار کرتے، تو اصحاب کا ایک مجمع آتا، یا رسول اللہ اتنی محبت، یعنی لوگ حیرت زدہ ہوتے تھے۔ آپ جانتے ہیں بہت ہی خوبصورت احادیث میرے رسول نے اپنی لسان اطہر سے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں جنت کی کمی کو محسوس کرتا ہوں تو میں شہزادی اطہر اپنی بیٹی کے قریب آ کر اس کی گردن کو سونگھا کرتا ہوں۔ جب میں اپنی بیٹی کی گردن کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ ذرا ادراک کریں، اور صرف اس حدیث کے ذیل میں شہزادی اقدس کے وجود اطہر کی خصوصیت کو اپنے دل و دماغ سے معطر کریں ہیں اہل معرفت، جس کا ظاہری وجود جنت کی خوشبو دے رہا ہو، جس کا ظاہری وجود اقدس رسول کے لیے باعث تکمیل ہو، جس کا ظاہری وجود رسول کو جنت کی یاد تازہ کرا رہا ہو، اس کا باطن، اس کی روح، اس کا دل، اس کا وجود جو حقیقت میں پروردگار عالم کے نور اقدس سے مشخص ہوا ہے، اس کی قدر، اس کی منزلت کتنی ہوگی، کتنی زیادہ ہوگی۔ لہٰذا بارہا آپ نے اتنی محبت کا جو اظہار کیا، اپنی چاہت کا اظہار کیا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا شہزادی اقدس کو بار بار، اور ہم دیکھتے ہیں رسول اسلام کی زندگی میں جتنی محبت آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی اقدس سے کی، اتنی محبت کسی سے نہیں کی۔ کائنات میں دو ہستیاں نظر آتی ہیں جس میں سب سے کم جدائی رسول اسلام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ پہلا کردار حضرت علی ابن ابی طالب، جو یادگار جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، جہاں بار بار ہر جنگ میں رسول اسلام کے شانہ بشانہ ہے، کسی محفل میں ہے تو رسول کے شانہ بشانہ ہے، مجلس میں ہے، منبر پہ ہیں، یہاں تک کہ تمام تر زندگی میں رسول اسلام کے شانہ بشانہ ہے۔ ہر لمحے میں جو سب سے قریب شخصیت، سب سے قریب وجود نظر آتا ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ہے۔ اور دوسری گراں قدر شخصیت جو نظر آتی، جس سے کم جدائی ہے، جس سے کم رسول اسلام نے دوری اختیار کی ہے، وجود اقدس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ آپ کی زندگی کا معقول تھا کہ جب آپ کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں جو ودا ہوتے تھے وہ اپنی پارے جگر سے ودا ہوتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو جس سے سب سے زیادہ پہلے ملاقات کرتے تھے وہ وجود شہزادی کونین فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اسی لیے بارہا کہا جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی وہ خدا کو اذیت دینے والا ہے۔ جس نے بھی شہزادی کو ایک ذرہ برابر بھی اذیت دی، یقیناً وہ خدا کی نگاہ میں مشرک ہے، گناہگار ہے، ایسا گناہگار ہے جس سے نہ شہزادی راضی ہیں نہ رسول اسلام راضی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ظاہری وجود سے میرا رسول محبت کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے یہ معمولی ہستی نہیں ہے، ان کا وجود معمولی
معمولی نہیں ہے، اتنا گراں قدر ہے۔ جنت جنت کی کمی کو جب میں محسوس کرتا ہوں، جنت کی یاد جب مجھے آتی ہے تو میں وجود اطہر، ریحانت الرسول، بضعت الرسول، حورائے انسیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود اقدس سے سرشار ہوتا ہوں۔ آپ منزلت کا اندازہ تو کریں، ظاہری وجود اتنا حسین ہے، روح کی تو ہم کسی صورت منزلت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کی روح کتنی پاک ہے، کتنی گراں قدر ہے، اس کی منزلت کیا ہوگی پروردگار عالم کی نگاہ میں۔ اور اس کے بعد میرے رسول نے فرمایا، جس نے انہیں اذیت دی کائنات میں میری نگاہ میں قابل مقبول نہیں، اللہ کی ذات سے، اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا ہے۔ آپ کا وجود، آپ کا کردار اور عمل ایسا تھا جس کی ضمانت رسول اسلام اور پروردگار عالم لے رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ بھی راضی رہے، رسول اللہ بھی راضی رہیں، دنیا بھی تمہاری ہو، آخرت بھی تمہاری ہو، اپنی زندگی کے ہر عمل میں کردار فاطمہ زہرا کو مقدم رکھنا اور انہیں راضی رکھنا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہم سب کو کردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔